بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ ائمہ مساجد اور دیگر معزز سامعین، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، مناسب ہو، صحیح طریقے کے ساتھ کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اساتذہ اور علماء ائمہ تو ماشاءاللہ صبح سے ہیں، بہت آپ کا مجاہدہ ہے کہ صبح سے عصر تک کے پروگرام میں شرکت کے بعد پھر آپ اس وقت بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اور بہت لمبی چوڑی تقریریں بھی کی جا سکتی ہیں، اور میں بھی ایک وقت تک ایک جوشیلی تقریریں بھی کرتا تھا، لیکن اب تو طبیعت ایسی ہے کہ جمعہ کی ایک ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اکثر و بیشتر زیادہ جلسوں میں شرکت سے اور زیادہ تقریر سے بھی تھوڑا طبیعت اب ادھر مائل نہیں ہوتی رہا، اور البتہ خاص مواقع پر اساتذہ وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کا موقع ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کہنے سننے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال خاص مجمع ہے، آپ لوگ خود مقرر ہیں، آپ کے سامنے میں کیا تقریر کروں، اس لیے میں کوئی لگی بندھی کوئی مرتب قسم کی تقریر نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ نکات ان حضرات نے نوٹ کیے ہیں، کچھ باتیں مجھے عرض کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں حسب توفیق۔ آپ کے پاس چونکہ بہت عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، ایک بات میں اپنے پاس تو سناتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کو کوئی سنانے کا موقع نہیں ہوا، تو میں اپنی اسی بات سے بات شروع کرتا ہوں۔ اس ملک میں جب 2014 میں حالات تبدیل ہوئے اور ملک کا منظرنامہ تبدیل ہوا، تو ہر وقت ہم کو یہ فکر رہتی تھی کہ مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ برابر نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو جن علماء سے بڑوں سے کچھ بے تکلفی تھی، تو جس سے بھی ملاقات ہوتی تو میں عرض کرتا کہ دشمن جو کچھ کامیابی حاصل کر رہا ہے وہ عملی کوشش اور محنت سے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایک لائحہ عمل بننا چاہیے، مسلمانوں کا بھی ایک کاموں کی ایک فہرست بننی چاہیے ترجیحات کی، اور مسلمانوں کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ تو میں ہر ایک کے سامنے اپنا ایک رونا روتا تھا، مختلف علماء کے سامنے، اور ان سے کچھ نہ کچھ مذاکرے میں کچھ اچھی باتیں معلوم ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ مولانا خالد بیگ ندوی صاحب مقدس لہو وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ہم کار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے مولانا سے اپنا یہی دکھڑا ان کے سامنے بھی عرض کیا کہ مولانا حالات تو ہمارے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، کوئی لائحہ عمل بننا چاہیے، ہمارا کچھ کرنا چاہیے، خالی بڑے بڑے جلسوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جو گاڑی چلا رہے تھے وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، LLB بھی کیا ہے انہوں نے، انگریزی زبان میں ماہر ہے، بڑے کامیاب تاجر بھی ہیں اور ایک بڑا اسکول بھی چلاتے ہیں۔ اور میں تھا، ایک سافٹ ویئر انجینئر تھے، ایک اور ساتھی تھے جو جرنلزم کا کورس کیے ہوئے تھے، صحافت کا۔ تو مولانا نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مولانا نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا کہ حیدرآباد میں یا تلنگانہ آندھرا پردیش میں RSS کا صدر کون ہے، آپ کو نام معلوم ہے کیا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں معلوم مجھے تو مولانا نے گاڑی میں جتنے لوگ تھے سب سے فرداً پوچھا کہ آپ کو اس تنظیم کا حیدرآباد میں صدر کون ہے یا تلنگانہ میں آندھرا میں ریاست میں صدر کون ہے، آپ کو نام معلوم ہے کیا؟ تو
تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ صاحب نام تو ہم کو تو نہیں معلوم نام. تو مولانا کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے خاص لوگ ہیں، مگر آپ کو بھی ان کی تنظیم کا آپ کے شہر یا آپ کی ریاست میں کون صدر ہے آپ کو نام معلوم نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ کام میں یقین رکھتے ہیں اور یہ ملت نام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے. پھر مولانا نے کہا کہ ان کے نیشنل پریزیڈنٹ، قومی صدر، ان کا نام تو سبھی جانتے ہیں اب. تو مولانا نے کہا کہ وہ نیشنل پریزیڈنٹ، قومی صدر کا نام بھی بعض وجوہات سے باہر آ گیا، ورنہ ان کے کام کا طریقہ تو ایسا ہے کہ اس کا بھی نام معلوم نہ ہوتا آپ لوگوں کو کہ وہ کون. مولانا نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کہا ہر آدمی چاہے کام کچھ کرے یا نہ کرے یا تھوڑا کرے مگر نام ضرور چاہتا ہے صاحب. جلسے میں میرا نام رہے، اشتہار میں میرا نام رہے. کبھی کبھی تو اشتہار میں ناموں کی ایسی لمبی فہرست رہتی ہے کہ کچھ پوچھیے مت. اور یہاں عہدہ نہیں ملا تو وہاں چلے گئے، وہاں نہیں ملا تو یہاں چلے گئے. جمعیتوں کے ٹکڑے، جماعتوں کے ٹکڑے، مدرسوں کے ٹکڑے، جگہ جگہ یہی ہے. ہر شخص کو بینر پر میرا نام چاہیے، اسٹیج پہ میں رہوں، کام میرا نام آگے رہے، صدارت مجھے ملے، عہدہ مجھے ملے. تو مولانا نے کہا کہ ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ تنظیم 100 سال سے اور گزشتہ 70 سال سے تو پوری سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن اس تنظیم کے ذمہ دار کا نام معلوم کرنا بھی آسان نہیں ہے. کام برابر ہوگا ہم لوگوں کے لیے بہت. اسی لیے میرا جی بعض اوقات گفتگو کرنے بھی زیادہ نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت تیار کی تھی جو فعال امت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد دنیا میں کتنے برس زندگی گزاری؟ صرف 23 برس. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، 63 سال میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صرف 23 سال. 23 سال میں آپ نے ایک ایسے عظیم انقلاب کو برپا کر دیا کہ جس کے اثرات آج 14 صدی گزرنے کے بعد بھی پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے ان اثرات کو مٹانے کے لیے، مگر یہ ہے کہ وہ مٹنے کا نام نہیں لیتا. رشیا نے 70-75 سال تک ایک قلعہ بنا دیا آہنی، مگر اس کے باوجود بھی ان کا نام زندہ ہے اور ان کا نام لینے والے زندہ ہیں. پوری دنیا کا حال یہی، صرف 23 برس میں. اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ 30 سال کا ہے. اگر وہ بھی شمار کر دیا جائے تو 50-53 سال کا عرصہ ہے. 50 سال کے عرصے میں اس دنیا میں ایسا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ دنیا کی 2 زبردست سپر پاور طاقتیں وہ پارا پارا ہو گئیں اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محققین کہتے ہیں کہ سب سے لمبی گفتگو یا خطبہ کہیے آپ وہ 20-25 منٹ کا ملتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ملتا. 20-25 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. گھنٹوں آپ نے تقریریں نہیں کی، آپ نے صحابہ نے جلسے نہیں کیے، گھنٹوں کام کیا. ایک فعال امت، ایسی فعال امت، رہبان باللیل و فرسان بالنہار. خالی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے ہیں یہ الفاظ ہمارے پاس، فرسان بالنہار. ہم کیا ہیں؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہم کیا کریں؟ یہ قوال بن گئے، قوال. میں تو کہتا ہوں ہمارے جلسے بھی ایک قوالی، خوب مزہ آ رہا تھا. پوری رات جلسوں میں، پوری رات جلسوں. اب بعض جگہوں پر تو میری حاضری ہوئی، آدھی رات کے بعد نمبر آیا تو گفتگو ہی نہیں کر سکتے. کیا گفتگو کریں؟ اب ہر ایک تقریر کے لیے تیار ہے، ہر جگہ جلسے 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 جلسے. رونا چل رہا ہے آج کل.
ہماری بچیاں ایسا ہو رہی ہیں ویسا ہو رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں 50 برس تک اس ممبر پہ کھڑے ہو کے روتے رہو، کچھ ہونے والا نہیں ہے. رونا نہیں سکھایا ہے انہوں نے، جن کا یہ ممبر ہے، کام سکھایا ہے انہوں نے. کام ہم سے ہوتا نہیں، رونا ہوتا ہے ہم سے. روتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے، ہم جلسہ روتے ہیں، جمعہ روتے ہیں، تو رونے سے تو کچھ ہوگا.